بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 15 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 15 صفحہ نمبر 259 سے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ کسی طرح قریش اور غطفان کے چند اہم لوگ حاصل کیے جائیں اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے بنو قریظہ کی خطا معاف کر دیں۔ اٹھتے اٹھتے پھر انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی تمام گفتگو صیغہ راز میں رکھے گا۔ وہاں سے اٹھ کر نعیم سیدھا بنو غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی وہ کچھ کہا جو ابو سفیان سے کہا تھا، اور ان سے بھی رازداری کا وعدہ لے لیا۔ ابو سفیان سیانا آدمی تھا، مگر اس کے دل میں شک کی لکیر سی پڑ گئی۔ وہ بے حد فکر مند ہو گیا۔ اس کا ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے بنو قریظہ کو پیغام بھجوایا کہ کل صبح حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں سے صاف جواب مل گیا کہ کل تو یوم سبت ہے، لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اب وہ آئندہ بھی اگر جنگ میں شریک ہوئے تو اس شرط پر ہوں گے کہ پہلے بنو قریش اور بنو غطفان اپنے کچھ مقتدر بندے ان کے حوالے کر دیں۔ اب تو ابو سفیان کا شک پورے یقین سے تبدیل ہو گیا۔ نعیم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات درست معلوم ہونے لگی۔ ادھر نعیم ابو سفیان اور بنو غطفان سے گفتگو کے بعد چھپتے چھپاتے ہمارے خیموں میں پہنچے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً باریابی کی اجازت عطا فرمائی۔ نعیم نے بڑی تفصیل سے اپنی کارروائی کی روایت سنائی۔ ہم سب تو ان کی گفتگو سے حظ اٹھا ہی رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خاص طور پر ابو سفیان سے نعیم کی ملاقات کی تفصیل سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محظوظ ہوئے۔ ان کا پور پور مسکرا رہا تھا۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا ساتھی تھا۔ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ وہ اس شعلہ خو کے مزاج سے واقف تھے، اس کی کمزوریوں سے آشنا تھے، اس کی حد سے بڑی ہوئی انا کو جانتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ جب کسی بات پر اڑ جاتا تھا تو کسی کی نہ سنتا تھا۔ خود سری جو خود پرستی کی حد تک بڑھی ہوئی تھی اس کے خمیر کا حصہ تھی۔ ہر خود غلط اتنا تھا کہ اپنی رائے کے مقابلے میں بہتر سے بہتر رائے کو بے وقت سمجھتا تھا۔ خود کو عقل کل جانتا تھا۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار نعیم سے تفصیل دہرانے کو کہتے، فرماتے، اچھا تو جب تم نے یہ کہا تو پھر ابو سفیان نے کیا کہا؟ جب تم نے پہل بات چھیڑی تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ تم نے پہل بات کیسے شروع کی؟ اٹھ کے آئے تو ابو سفیان کے چہرے پر کیا تاثر تھا؟ ہر بات مسکرا کر بار بار پوچھتے۔ ہم سب کے سر سے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ آویزش کی بنیاد پڑ گئی تھی اور دشمنوں کے درمیان ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ گیا تھا، جو ان حالات میں ہمارے لیے ارحم الراحمین کا احسان عظیم تھا۔ اب ہمیں احساس ہو چلا تھا کہ دشمن کی مہم جوئی عملاً بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ 3 دن اور گزر گئے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صرف یہ اطلاع ملتی رہتی تھی کہ یہود اور قریش نے جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا تھا اور جس کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بس ایک دن کا کام ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے لوٹ مار کریں گے اور فاتح و کامران اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، وہ کنبہ اب بے یقینی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے منحرف ہوتا جا رہا تھا اور اب انہیں کسی کامیابی کا یقین نہیں رہا تھا۔ ہمارے اپنے خیموں میں بھی بھوک اور سردی سے حالات دیگرگوں تھے۔ خالق و مالک کائنات سے دعا مانگتے تھے کہ یہ عذاب جلد ختم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت اور دعاؤں میں گزارتے تھے۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔
مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیسے ایک یک بستہ رات میں برق و باد و بارہ کا طوفان آیا اور کیسے دشمنوں کا ایک ایک خیمہ اکھڑ کر ہوا کے تھپیڑوں میں اڑتا پھرا۔ کیسے دشمنوں کے سب سے بڑے سرغنہ ابو سفیان نے محاصرہ توڑ کر واپس جانے کا اعلان کیا اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے اس پار گئے اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ ہم سب نے کلمہ شکر ادا کیا۔ علی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان میں جب میں نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے تو خندق کے پار خیموں کی تباہی اور دشمن کی پسپائی کا منظر مجھے اللہ اکبر کی تفسیر دکھائی دیا۔ دھندلی دھندلی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ادھر کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ تمام خیمے اکھڑے پڑے تھے۔ چاروں طرف بکھرا ہوا ساز و سامان گواہی دے رہا تھا کہ غنیم کس افراتفری کے عالم میں فرار ہوا ہے۔ اسی موقع پر سورہ احزاب کی 9ویں آیت نازل ہوئی جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے اس احسان کا بیان فرمایا ہے۔ اذان کے بعد اقامت ہوئی۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ہر شخص دل ہی دل میں شکر کے ہزار ہزار سجدے کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں رحمان الرحیم کے کرم سے اشکبار تھیں۔ نماز پڑھ کر سب اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن میں دیر تک اجڑے اکھڑے خیموں کو دیکھتا رہا۔ میرے لبوں پر یہ کلمہ جاری تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جسے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اللہ بلند و برتر کے سوا کوئی اور طاقت قوت نہیں، وہی نصیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی یکتا و یگانہ دلوں کے راز جاننے والا، وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ وہ جب اپنے امکانات کے چھپے ہوئے خزانے پر ارادہ تخلیق کی نظر ڈالتا ہے تو غیب سے اشیاء خلت وجود سے آراستہ ہو کر پردہ ہستی پر آنے لگتی ہیں۔ وہ ہر لحاظہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ یہ کوتاہ فہم اور بدنہاد لوگ جو ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف محض اپنی تعداد، اسلحہ اور نفوذ کے زور پر امڑ آئے تھے، اس ذات مطلق کے دائرہ اختیار کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود پرست، بدخواہ، اپنی قوت کے بل پر اپنی مختار کل ہونے کا زعم رکھتے تھے۔ گویا وہ خود اپنے آپ کو نعوذ باللہ چھوٹا موٹا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر مالک و مختار مطلق نے اپنی قدرت سے ان کی خود فریبی اور خام خیالی کا پردہ چاک کر دیا، اور ایسے خارج از گمان و قیاس طور پر کہ اس کی دنیاوی معنوں میں نہ کوئی توجیہ ہے نہ کوئی تعویل۔ بے شک وہی معز و مذل ہے، اس کی قوت کے آگے کوئی قوت نہیں، اس کی رحمت کے آگے کوئی رحمت نہیں، اور کوئی مددگار نہیں اس کے سوا، نہ کوئی اس سے زیادہ منتقم اور سریع الحساب ہے۔ عظمت ہے تو صرف اسی کی، وہی کبریا ہے اور صرف اسی کی بزرگی لائق حمد و ستائش ہے۔ اب آپ بھی ہند کی طرح کہیں گے کہ میں واز کر رہا ہوں۔ میں اپنے خیال کی روح میں بہا جا رہا تھا۔ خالق کائنات کی گمراہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور ارادے کے خلاف کیا کیا چالیں چلتی ہے، کدھر کدھر کا رخ کرتی ہے، نہیں جانتی کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی، شمال بھی اور جنوب بھی، سب کچھ اسی مالک کون و مکان کی ملک ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات سے مفر ممکن نہیں۔ یہ بھی اسی کو علم ہے کہ اساکر کفار نے دنیاوی طاقت کے باوجود اپنی بے بسی اور ذبو حالی سے کوئی سبق بھی حاصل کیا یا نہیں۔ ویسے اس سبق کی توفیق بھی اسی جل علا احکم الحاکمین کی جانب سے ملتی ہے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اور انہی خیالوں میں گم رہتا کہ میرے کانوں میں کوچ کا اعلان گونجا۔ اعلان سنتے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کوچ کے انتظامات میں لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا سارا سامان اور خیمے اکھاڑ کر اونٹ پر لادا اور ان کی ہم رکابی میں مدینے کا رخ کیا۔ راستے بھر سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ نصرت و کامرانی کی ایک اور اذان میرے حصے میں آئی۔ سفر حدیبیہ۔ جنگ احزاب کو 1 سال ہو گیا تھا۔ قریش ابھی تک اپنے زخموں کو چاٹ رہے تھے۔
وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ خندق میں اپنی شکست فاش کا اوروں کو تو کیا خود اپنے آپ کو کیا جواز دیں، کیا بتائیں اپنے حلیفوں کو کہ کیا ہوا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنی زبردست تیاریوں کے بعد جو حملہ کیا گیا تھا وہ کیسے ہمیشہ کے لیے ان کی پیشانی کا سیاہ داغ بن کر رہ گیا۔ ابھی تک انہیں اپنی شکست کا صحیح پس منظر جاننے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تک یہ باور نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ازلی جنگ کے بد نصیب فریق ہیں جو روز اول سے حق و باطل کے درمیان چلتی آ رہی ہے، اور جس میں بالآخر باطل کی قوتوں کو ہمیشہ سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ بھی گزرا، اور ایسے کہ مدینے کے زمین و آسمان ہل گئے۔ اچھی خبریں بھی ملتی رہیں، مختلف قبائل کے وفود آتے رہے اور حلقہ اسلام وسیع ہوتا چلا گیا۔ ایک دن شوال کے مہینے کی آخری تاریخیں تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا ایک خواب سنایا کہ وہ احرام باندھے، سر کا حلق کرائے، خانہ کعبہ کی کلید ہاتھ میں لیے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان فرما دیا کہ وہ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ ذیقعدہ کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے کوچ فرمایا۔ کم و بیش 1500 صحابہ ہم رکاب تھے، ان کے ساتھ قربانی کے لیے 70 اونٹ بھی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ ہم دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، قریش سے راستے میں بھی خطرہ ہے، اس لیے سب لوگ مسلح ہوں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان میں رہیں گی۔ خود حضور علیہ السلام نے تلوار بھی نہیں لی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا مقصد عمرہ اور صرف عمرہ ہے۔ ہجرت کے بعد ہم پہلی بار مکہ جا رہے تھے۔ مکہ جہاں میرا سارا بچپن گزرا تھا، مجھے اکثر اس شدت سے یاد آتا تھا کہ اکثر میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ ایک بار میں نے مکے کی یاد میں چند اشعار بھی کہے تھے: کاش میں ایک رات اس میدان میں بسر کرتا جس میں میرے ارد گرد از خر و جلیل اگی ہوئی ہوں۔ کیا وہ وقت کبھی پھر آئے گا؟ میں کوہ مجنہ کے چشموں سے سیراب ہوں۔ کیا میں اپنی زندگی میں کبھی پھر مکے کی پہاڑیوں کے بالمقابل کھڑا ہوں گا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم نئے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ یہاں کا موسم غیر مانوس اور آب و ہوا ہمارے لیے بالکل مختلف تھی۔ میں اور آمین بن فہیرہ دونوں ان ابتدائی دنوں میں ابو بکر کے گھر میں رہتے تھے۔ عائشہ کی کچھ دنوں پہلے رخصتی ہوئی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مدینے میں موسمی بخار کی وبا پھیل گئی اور ہم تینوں اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ بخار اتنا شدید تھا کہ ہم تینوں کئی گھنٹے نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتے تھے۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد سے ملنے آئیں تو ہماری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے والد کو بیمار دیکھ کر ان کا حال دریافت کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں جواب دیا۔ عائشہ کم عمر تھی، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو عامر سے رجوع کیا، ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بھی جواباً ایک شعر پڑھ دیا۔ اب تو عائشہ واقعی بہت پریشان ہو گئی۔ میری حالت دونوں سے قدرے بہتر تھی، مگر اپنی بیماری کے عالم میں مجھے مکہ بہت یاد آ رہا تھا۔ میں نے یہی شعر جو ابھی آپ کو سنائے ہیں ان کو سنائے تو وہ اس قدر گھبرا گئی کہ الٹے قدموں واپس چلی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہا کہ تینوں کے تینوں پر پاگل پن کا اثر ہے، بہکی باتیں کر رہے ہیں، دیوانگی طاری ہے۔ پھر انہوں نے اپنی یادداشت سے جو کچھ سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مدینے کی آب و ہوا، پانی اور اناج کو سب مہاجرین کے لیے مکے سے بھی زیادہ مفید اور موزوں بنا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور مدینہ ہمیں ہر طرح سے راس آ گیا۔ آج ایک بار پھر مکے کے در و دیوار کا نقشہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایک گلی ایسے جیسے سامنے نظر آ رہی ہو اور ان میں گھرا ہوا اللہ کا گھر۔ پہلی منزل پر آرام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ اکثر صحابہ نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کے دو نفل ادا کیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی کے اونٹ منگوانے کا حکم دیا۔ میں لپک کر ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لایا۔
بنو اسلم سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی قربانی کے اونٹوں کے نگراں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر دائیں جانب نشان لگایا اور اسے ہار پہنائے۔ باقی لوگوں کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی اپنے اونٹوں کو اسی طرح قربانی کے لیے تیار کریں۔ تیاری مکمل ہوتے ہی انہوں نے کوچ کا اعلان فرمایا اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا۔ سب اس نعرے میں شریک ہو گئے اور کوہ و دمن اللہ کے حضور اس اعلان سپردگی کی بازگشت سے گونج اٹھے۔ بہار کا موسم تھا، ہوا معتدل تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی جنگلی جھاڑیوں میں چھوٹی چھوٹی ہلکے سبز رنگ کی پتیاں پھوٹ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زردی مائل بھورے ریگستان نے کوئی گہنا پہن لیا ہے۔ ہوا چلتی تھی تو نوخیز پتیاں یوں جھلملا اٹھتی تھیں کہ جیسے سارا صحرا کھلکھلا کر ہنس رہا ہو۔ جھاڑیوں کی اونٹ میں کہیں کہیں جنگلی جانور بھی نظر آ جاتے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ ایک مقام پر ایک گورخر نظر آیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احرام میں نہیں تھے اس کے پیچھے روانہ ہو گئے اور رات گئے اسے شکار کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور ان کی اجازت سے محرم حضرات سے نے بھی اس کا گوشت کھایا۔ قافلے میں وہ تمام 9 مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ حارثہ ابن سعید کے 8ویں بیٹے میرے دوست تھے۔ ان میں سے 2 سے مجھے بہت قرب حاصل تھا کیونکہ وہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ خراج بن امیہ خزائی جو بنو مخزوم کے حلیف تھے، خفاف اور ان کے والد اما بن رخدہ الغفاری، شرید بن سوید ثقفی بھی تھے جو چند روز قبل ہی اسلام لائے تھے، اور زید بن خالد الجھنی بھی۔ یہ وہی زید تھے جن کے ہاتھ میں مکہ فتح کے دن قبیلہ جوہینیہ کا علم تھا۔ روانگی سے قبل سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قزاعہ کی شاخ کعب سے ایک شخص کو پیشگی روانہ فرما دیا تھا تاکہ وہ ہمیں قریش کے رد عمل سے مطلع کرتا رہے۔ جو ہی ہمارا قافلہ غسان پہنچا تو مخبر نے بتایا کہ قریش سخت تذبذب کے عالم میں ہیں۔ متولیان کعبہ کی حیثیت سے وہ کسی کو طواف کعبہ کی اجازت دینے سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہی ان کی فضیلت کا ایک بڑا جواز تھا، اور دشمنان اسلام کی حیثیت سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوں اور عزت و وقار سے عبادت کر کے واپس چلے جائیں۔ تمام عربستان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ قریش کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی کہ ان کا سب سے بڑا منہ بولا دشمن خود ان کے شہر میں شان و شوکت سے داخل ہو کر اطمینان سے عبادات کر کے ان کے سینے پر مونگ ڈلتا ہوا تزک و احتشام سے واپس چلا گیا۔ تمام صحرائے عرب میں قریش مکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ انکار کریں تو ایک عظیم روایت کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف کعبے کے متولی تھے اور کعبہ تمام عرب کی یکساں ملکیت تھا۔ اقرار کریں تو یہ قریہ بدنام ہوتے ہیں۔ بیچ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی اپنے چند حلیفوں کی رائے کے خلاف انہوں نے خالد بن ولید کو روانہ کر دیا کہ وہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی راستے میں یہ خبر ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنتے ہی مجھے حکم دیا کہ میں کسی ایسے شخص کو لاؤں جو قافلے کو کسی متبادل غیر معروف راستے سے لے جائے۔ قافلے میں بنو اسلم نامی ایک شخص شامل تھا جو صحرائے عربستان کے اس حصے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ قافلے کو عام راستے سے ہٹا کر سمندر کی طرف لے گیا اور وہاں سے ایک نہایت دشوار گزار راستے سے چلتا ہوا حدیبیہ کے درے تک لے آیا۔ یہاں سے مکہ ایک منزل بھی نہیں تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ یہ قافلہ فاصلہ بھی لگے ہاتھوں طے کر لیا جائے، مگر درہ ختم ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ چاروں طرف سے اسے اٹھانے کے لیے ہل ہل کا شور اٹھتا رہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آوازیں بلند ہوئی کہ قصوہ ضد کر رہی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ کسی اور کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ چنانچہ حدیبیہ ہی میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ قصوہ نے کسی اور کے حکم پر اس سے پہلے مدینے میں بھی ایک عظیم تاریخی فیصلہ کیا تھا جو ہم سب کو یاد تھا۔
خالد بن ولید جو مدینے سے آنے والے تمام جانے پہچانے راستوں پر ہماری تلاش میں بے نیل و مرام پھرتے پھراتے مکے کے نواح میں آئے تو یکا یک ہمارے قافلے کو مکے کے اس قدر قریب دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً مکے جا کر قریش کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی۔ اب قریش کے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بنو خزاعہ جو کبھی خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے قریش کے حریفوں میں تھے، اس لیے کہ بنو بکر جن سے ان کی دشمنی تھی قریش کے حلیف بنے ہوئے تھے۔ بنی خزاعہ کے قبیلے بنو اسلم، بنو کعب اور بنو مستلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ابھی تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ قریش کا ان سے براہ راست کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن وہ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ جس وقت قریش کو خالد بن ولید نے ہمارے حدیبیہ پہنچ جانے کی اطلاع دی، اس وقت بنو خزاعہ کا ایک سردار بدیل بن ورقہ بھی وہیں مکے میں موجود تھا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی حدیبیہ روانہ ہو گیا۔ اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قریش قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے اسے بتایا کہ وہ قریش کو مطلع کر دیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور واپس مدینے چلے جائیں گے۔ ہم کسی سے فساد نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو اس سے ہم جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اگر قریش کو سوچنے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہے تو ہم تیار ہیں۔ وہ جو احتیاطی تدابیر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر اللہ کے گھر کا راستہ نہ روکیں۔ بدیل نے مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ملاقات کی تفصیل سے قریش کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کے پرامن مقاصد بھی بیان کیے، مگر قریش کی کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ بنو ثقیف کے عروہ نے پیشکش کی کہ وہ خود حدیبیہ جا کر ساری معلومات حاصل کر کے قریش کو مطلع کرے گا۔ میں قربانی کے اونٹوں کے پاس ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کر رہا تھا کہ عروہ کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں فوراً لپک کر گیا اور عروہ سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے اپنا مقصد بیان کیا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خیمے سے باہر ہی کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں شامل تھے، ہمیں اندر لے گئے۔ میں نے عروہ کا تعارف کرایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عروہ نے گفتگو شروع کی تو بدویانہ بے تکلفی میں باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا دیا۔ میں آگے بڑھنے ہی کو تھا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا چپٹا حصہ مار کر کہا کہ وہ آئندہ یہ گستاخی نہ کرے۔ عروہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اس نے عادتاً دوبارہ جب کسی بات پر زور دینے کے لیے ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے تلوار کا چپٹا حصہ اس کے ہاتھ پر مار کر کہا اپنا ہاتھ دور رکھو ورنہ یہ ہاتھ ہی نہیں رہے گا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت نیک تھی اور عروہ محض اپنی عادت سے مجبور تھا، مگر ہمارے لیے یہ بے تکلفی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی جو ہماری برداشت سے باہر تھی۔ عروہ معاملہ فہم تھا، بات سمجھ گیا، اور چند لمحوں بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے باہر نکلا تو اس نے دوسرے خیموں میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے ساتھ لے جا کر سب اطراف کی سیر کرائی۔ وہ کئی گھنٹے ہمارے ساتھ رہا اور جب واپس گیا تو اس نے قریش کو اپنے دورے کی سرگزشت سنائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی جا چکا ہے، لیکن جیسا احترام اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا ہے اس کا عشر عشیر بھی اس نے کہیں نہیں دیکھا۔ ان کے ماننے والے ان پر نچھاور ہوئے جاتے ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور جس کے ہاتھ ایک بوند بھی آ جاتی ہے وہ اسے خیر و برکت کے لیے اپنے جسم پر ملتا ہے۔ میرا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز مناسب ہے اور ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ ادھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنو کعب کے خراش کو اپنا سفیر بنا کر قریش کی جانب روانہ کیا۔
اکرمہ بن ابو جہل نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے اونٹ کو باندھ کر اسے گرفتار کر لیا، مگر بعد میں لوگوں کے کہنے سننے پر اسے رہا کر دیا۔ خراش نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ میں ایک بے وزن آدمی ہوں، آپ کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کا مکے میں کوئی حلیف ہو۔ چنانچہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو تجویز فرمایا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان کا نام تجویز ہوا، کیونکہ ان کے قبیلے کے کئی عزیز مکے میں رہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے پہنچے تو قریش نے انہیں تمام مسلمانوں کو مکے آنے کی اجازت تو نہیں دی، البتہ انہیں کہا کہ وہ خود خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، مگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ ابن ابی کو بھی قریش اپنا ہم خیال ہی سمجھتے تھے، انہیں بھی قریش نے طواف کی پیشکش کی، مگر انہوں نے جواباً کہا کہ جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں کر لیتا میں طواف نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ فتح مبین۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش سے گفت و شنید میں توقع سے زیادہ وقت لگ گیا۔ ہم سب پریشان تھے، ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ اب اضطراب حد سے زیادہ بڑھ گیا، ہر چہرہ مردہ، ہر پیشانی پر فکر کے آثار۔ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں لوگ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس معاملے پر گفتگو کرتے نظر آتے تھے۔ قریش نے اپنی دشمنی میں ماہ ذیقعد کی حرمت کا پاس بھی نہیں کیا۔ سب نے اپنی تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں انتقام لیے بغیر یہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ ایک کیکر کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بیعت جہاد کی دعوت فرمائی۔ یہ وہی بیعت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے خوش ہوا۔ سب نے عہد کیا کہ مر جائیں گے مگر میدان سے نہیں ہٹیں گے۔ سب سے پہلے بیعت رضوان کی سعادت عکاشہ بن محسن کے بڑے بھائی ابو سنان بن محسن کے حصے میں آئی۔ یہ عکاشہ سے 20 برس بڑے تھے، ان کا نام وہب تھا۔ اس کے بعد تو تانتا بن گیا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست راست اپنے ہی بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ صرف ایک منافق جدہ بن قیس ایک اونٹ کے پیچھے چھپا رہا اور اس بدبخت نے بیعت نہیں کی۔ بیعت کا سلسلہ ختم ہوتے ہی سب نے تلواریں میان سے نکال لی۔ ہمیں اب یقین تھا کہ مقابلہ ہو کر رہے گا، اور یہ بھی کہ فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی، یا جام شہادت نصیب ہوگا، جس سے روح میں ایک فرحت و شادمانی کا احساس تھا۔ اتنے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت کی اطلاع آ گئی۔ کہنے کو تو حدیبیہ کے ایک نوخیز ہلکے سبز رنگ کی پتیوں سے بھرے ہوئے درخت کے نیچے پیش آنے والا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، مگر اس کی بازگشت رہتی دنیا تک سنائی دیتی رہے گی۔ اطاعت، یقین، حوصلہ مندی، جرأت کردار، تسلیم و رضا، استقامت، قربانی اور بے مثل فداکاری کے ملے جلے جذبات کا یہ وہ اظہار تھا جس سے آج تک روح میں ایک سرگونا سرور ہے۔ عثمان واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ قریش کو آپ کے اصل مقصد کا علم ہو گیا ہے۔ وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہیں حرمت والے مہینوں میں کسی کو حج و عمرے سے روکنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس بار اجازت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر اہل مکہ نے سہیل بن عمرو کو بھیجا جو قریش کے آخری قاصد تھے۔ سہیل بن عمرو نے معاہدے کی جو شرائط پیش کی وہ ہم سب کو یک طرفہ محسوس ہوئی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا تو کسی کو معترض ہونے کی گنجائش نہ رہی۔ معاہدے کے متن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے سہیل کے کہنے پر بسمک اللہم لکھا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سہیل کے اصرار پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ تحریر ہوا۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ
کا پارٹ 15 صفحہ نمبر 275 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ 16 صفحہ نمبر 275 سے سماعت فرمائیے۔